صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کا بیان ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ ابتدا میں بھی نظر دہرا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے انبیاء اکرام کے واقعات ہم نے سنے ہیں، تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی امتوں نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اللہ تعالیٰ کا جو بھیجا ہوا رسول تھا، پیغمبر تھا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کنہوں نے اسے ستایا، کوئی اسے جھٹلا دیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ان کے تذکرے بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس طرح تباہ و برباد کیا۔ جتنی امتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، ذلیل و رسوا کیا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سیلاب بھیجا، آسمان سے بھی بارش، زمین سے بھی بارش، زمین سے پانی پھوٹ پڑا، وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، چیخ کا عذاب۔ ساری قوموں کا عذاب پہلے بیان ہو چکا ہے، اب وقت میں آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یاد دہانی کے لیے یہ بیان کیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر کتنی نعمتیں کی۔ تمام جتنے انبیاء آئے ان سے بڑھ کر ان کو علم دیا، وہ زیادہ علم جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے، پرندوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، حیوانوں کی، اس سب کوئی زبان جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اور جتنے نبی آئے ان کو اس کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کیا تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اسی امت نے کہ آپ میں سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیج کر، ایک آدمی کے پاس بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی آپ سے زیادہ علم جانتا ہے۔ جس طرح انہوں نے کشتی کا پھٹا توڑا تو وہ اس کو علم نہ تھا کہ اس نے کس لیے پھٹا توڑا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا بعد میں، اس نے بچے کی گردن موڑ کے بچے کو مار دیا، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ اور اس کے سب سے زیادہ جتنے نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس کا اپنا بیٹا پانی میں ڈوب رہا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی علم نہیں جانتے تھے، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ علم دیا تھا۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ، اختصاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے داؤد اور کے بعد سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ میرا سلیمان علیہ السلام بہت شاکر، شکر ادا کرنے والے بندے ہیں، انہوں نے میرا بہت شکر ادا کیا۔ سورۃ نمل میں 15 اور 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا جس کا آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، سلیمان علیہ السلام کو، پوری دنیا کی حکومت دی تھی، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ جو نبی پہلے آئے، مصر کا کوئی بادشاہ بنا، کوئی قبطی، مطلب تھوڑے تھوڑے گاؤں کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی، وہ شکر ادا کرنے والے تھے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا۔ تمام انبیاء کرام سے، جتنے پہلے انبیاء کا واقعہ بیان ہو چکا ہے، ان سے علم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا۔ وہ پرندوں کے، حیوان بھی ان کے تابع تھے، پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے تھے، اور وہ شکر کس طرح ادا کرتے تھے؟ کہتے ہیں یہ میں پرندوں کی بولی جانتا ہوں، میں بادشاہت ہے، حکومت ہے میرے پاس نا، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، میرا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر یہ نعمتیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع پہاڑ بھی ہو گئے، پرندے بھی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے
داود اور سلیمان علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا، لوہے کو پلاسٹک کی مانند بنا دیا، اس طرح کہ لوہا ان کو اس طرح توڑ پھوڑ کر سکتے تھے، مکان کوئی چیز بناتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے اس کو اس طرح ان کے تابع کیا، نرم کیا، وہ پلاسٹک کی مانند آج ہمارے پاس کوئی پلاسٹک ہو، پلاسٹک کو توڑنے میں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لوہا توڑنے کے لیے ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ اسی وقت حضرت سلیمان داود علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی تابع کر دیے، اتنی نعمتیں کیا اپنے نبی پر، پرندوں کو بھی تابع کر دیا، حیوانوں کو بھی تابع کر دیا، پہاڑ بھی ان سے گفتگو کرتے، پہاڑ بھی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کی، پرندے بھی تسبیح بیان کرتے، اور سلیمان علیہ السلام ان کو بھی نصیحت کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کریں۔ آگے واقعہ آئے گا ہدہد کا کہ ہدہد غیر حاضر ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں گے ہدہد کدھر ہے، وہ کہیں گے میں جب آئیں گے گریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر آپ کے پاس عذر ہوا تو میں معاف کر دوں گا ورنہ آپ کو ذبح کر دوں گا۔ اس نے کہا تھا میں ایک ایسے علاقے سے ہو کر آیا ہوں جہاں سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، پرندوں کو بھی توحید سمجھ آ گئی تھی، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی نعمتیں دے کر آزمایا کہ میرا شکر ادا کرتے ہیں، پھر انہوں نے میرا بے حد شکر ادا کیا، پرندے بھی میرا شکر ادا کرنے لگ گئے۔ سلیمان اور داود علیہ السلام دعوت تبلیغ کی اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ گئے، پہاڑ بھی، درخت بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ حضرت داود علیہ السلام وسیع حکمران اور وسیع حکمت کرنے والے اور وسیع، انہوں نے اتنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار کتنے تھے۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، شرابیں لگی ہوئی ہیں، شراب کی محفل لگ گئی، کباب کی محفل لگ گئی، اللہ کو بھلا دیا، شادی کے موقع پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اگر مجھ میں کمی ہے تو میں دور کروں، آپ میں کمی ہے تو آپ دور کریں۔ شادی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں کہ نہیں؟ افسوس ہے کہ ہم نے شادی کے موقع پر کوئی اذانیں آتی ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کنوں میں گونجتی ہیں، لیکن ہم نماز کی طرف جان بوجھ کر نہیں جاتے۔ سامعین کرام، کچھ الا قلیل، الا ماشاء اللہ، کچھ ہیں جو شادی کے موقع پر اپنے اللہ کو نہیں بلاتے، ان کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں میں نے ان کو حکومت دی، میں نے ان کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو سمجھایا کہ آپ نے حکومت میں، انصاف میں، جب آپ نے انصاف کرنا ہے نا، آپ نے فیصلہ اچھا کرنا ہے، دونوں فریقوں کے درمیان اچھا فیصلہ کرنا ہے، کوئی آپ سے ناراض نہ ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہنا ہے، اور یہ جو میں نے آپ پر نعمتیں کی ہیں، پرندوں کی بولی آپ کو سمجھائی ہے، اور جانوروں کی آپ کو، پہاڑ آپ کے تابع کیے ہیں، لوہے کو آپ نے تابع کیا ہے، آپ نے سرکشی میں نہیں جانا۔ سورۃ صاد 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آپ نے سرکشی میں نہیں جانا، اگر آپ سرکشی میں چلے گئے تو خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا درس دے رہا ہے؟ اگر یہ مال میں نے آپ کو دیا ہے، اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں نا، آپ نے سرکشی میں نہیں جانا، اگر آپ سرکشی میں چلے گئے تو آپ خسارہ اٹھانا والے میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، آج ہمارا کیا حال ہے؟ اپنا محاسبہ تو کریں، تھوڑا سا پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، خوشی کے موقع پر کوئی غم آ جاتا ہے تو رو رو کے اللہ کی طرف فریادیں کرتے ہیں، اللہ ہم پر غم، اللہ تعالیٰ اس غم کو ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو وشکروا لی ولا تشکرون، شکر کرو زیادہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وشکر، جو شکر ادا کرتا ہے نا میں اس کو زیادہ دیتا ہوں۔ سامعین کرام، شکر ادا جتنا ہو سکے شکر ادا کیا کریں۔ 10 منٹ ہو چکے ہوں گے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل کے بیان میں آگے سلیمان علیہ داود علیہ السلام کا واقعے کا شروع کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔